یہ کیا کہتے ہیں؟ بات تو یہ کہ پورے صوبے میں پورے ملک کے اندر سیلاب ہے، اس کی تباہ کاریاں ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن اس کی جو اسسمنٹ ہوگی وہ تو بعد میں لگے گی. لیکن ابھی بھی جو ہمارے پاس جو انفارمیشنز ہیں تقریباً 34,000 سے زائد مکانات تباہ ہوئے ہیں اور 230 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور اسی طرح لوگ زخمی ہیں. تو نقصانات بہت زیادہ ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان وہ پورے جہاں متاثرہ علاقے ان کے دورے پہ ہیں، وہ ٹانگ چلے گئے ہیں، ڈی اے خان گئے ہیں، اس طرح پشاور، اور آج وہ سوات، کالام، بحرین، اس طرح اگلے دن انشاءاللہ اتوار کو شاید وہ کوہستان اور نوشہرہ، کوہستان اور شانگلہ، چترال، ان علاقوں میں. اور یہ کہ پورے ہم نے ایک تیاری یہ کی ہے کہ ہم نے اپنے ایم پی ایس کو، ہم نے سب کو آن بورڈ کیا ہوا ہے، ہمارے ناظمین کو آن بورڈ کیا ہوا ہے. جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں، چونکہ پورے ملک کے اندر یہ سیلاب ہے، تو اگر آپ باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو کمپیئر کریں محمود خان کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی امداد دے یا نہ دے، ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں، جتنے ترقیاتی بجٹ ہے، وہ ٹوٹل عوام کے لیے ہے. اگر ہمیں کسی نے سپورٹ کیا ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا تو ہمارے یہ جو پیسے ہیں یہ عوام پہ لگیں گے. تو انشاءاللہ جیسے ہی موسم صاف ہوتا ہے باقاعدہ اسسمنٹ ہوگی اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو معاوضہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. جو لوگ پہلے 3 لاکھ ہوتے تھے اموات کی، ابھی اس کو 8 لاکھ معاوضہ کر دیا ہے. اسی طرح گھروں کا 1 لاکھ سے 3 لاکھ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ جیسے اسسمنٹ ہو جائے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم لوگوں کو. شوکت صاحب، ادھر کھانے پینے کی اشیاء کی سخت ضرورت ہے. جہاں کالجوں میں، اسکولوں میں، جہاں پہ کیمپ ہر جگہ بنے، 4 میں بنے، یہاں بنے، اور ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ اگر وہ اپنا ایفورٹ خود نہیں کر سکتے، ان کی مشکلات ہیں، تو وہ ان کیمپوں میں جائیں، ان کو باقاعدہ سہولیات ملیں گی، ان کو کوک فوڈ ملے گا، ان کو راشن ملے گا، ان کو اور بھی جو ضروریات کی چیزیں وہ ملیں گی انشاءاللہ. لیکن میں اگین کہوں گا کہ یہ ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، پورا پاکستان مشکل میں ہے. تو جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی ان کو بھی آنا چاہیے سامنے، کیونکہ اس وقت ریلیف ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے. اور محمود خان نے، وزیر اعلیٰ محمود خان خود نگرانی کر رہے ہیں. اپنے جو سی ایم سیکریٹریٹ ہے اس میں کنٹرول روم قائم کیا ہے، بیماریوں کو لگایا ہے، اس میں تمام محکموں کو بٹھایا ہے. وہاں پہ ایریگیشن، CNW، وابڈا، یہ سارے محکموں کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور ان سے انفارمیشن لے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور جہاں مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اس مشکل کی گھڑی میں حکومت عوام کے ساتھ ہے. سر تو میں مشکور رہوں گا، کیونکہ ہم نے جہاں پہ لوگ رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں وہ بھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. وہاں پہ نان کوک ایٹم جو ہے وہ ہم وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. تو وہ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی، یہ تو میں کہوں گا کہ جہاں جس کو ضرورت ہے اور ان کو امداد نہیں پہنچ رہی، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو وافر مقدار میں فنڈ دیا گیا ہے. میں نے جیسے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک مخلصانہ وہ کیا ہے کہ کل سے انہوں نے، پرسوں سے فنڈ بھی جاری کیے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ کے لیے کیے ہیں. اور 13 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس وقت ایمرجنسی وہاں ڈکلیئر ہیں اور ان کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. تو کوئی ایشو ایسا ہے نہیں. مشکلات ہیں، میں نے اگین کہا کہ مشکلات ہیں، لیکن لوگ یہ تعاون کریں کہ یا تو کیمپوں میں جائیں، اگر نہیں جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن موجود ہے، وہ آپ کی مدد کرے گی انشاءاللہ. شوکت صاحب، یہ تجربہ بہت اچھا رہا جو پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا. ان کے دور میں پشتے بنائے گئے پشاور سے لے کے نوشہرہ تک. اس سے کافی آپ دیکھیں جی ٹی روڈ محفوظ ہے اس وقت ابھی تک اللہ کے فضل سے. اور کچھ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن جو زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوا. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح جہاں جہاں خطرات ہیں وہاں یہ پشتے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو محفوظ بنایا جائے. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو پرویز خٹک. منڈا ہیڈ ورکس ہے، وہاں پہ پانی کا لیول نیچے آ رہا ہے. صرف خواجہ خیلے میں بتایا گیا کہ وہاں تھوڑا سا ہائی جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ بھی ہے کہ پشمال ایک بند ہے، اس میں شگاف پڑ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے. لیکن اوورآل سچویشن یہ ہے کہ رات کو 10 بجے تک کافی حد تک پانی جو ہے وہ واپس چلا جائے گا. بہت شکریہ سر. کہا کہ 230 کے قریب جانی نقصان ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر بچے ہیں، اور تقریباً کوئی 34-35 ہزار کے قریب مکانات ڈیمیج ہوئے ہیں. تو یہ رفلی اسٹیمیٹڈ ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے اس سے، کیونکہ جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی شاید مین وجوہات میں بھی یہ ہے کہ جہاں انکروچمنٹ ہوئی تھی
کالام کے اندر، بحرین کے اندر اس انکروچمنٹ کی وجہ سے بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ مزید انکروچمنٹ کی اجازت نہ دی جائے، اور اسی طرح جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ صوبائی حکومت انشاءاللہ تعالی جیسے ہی موسم صاف ہوگا وہ معاوضہ دے گی لوگوں کو۔